مجھے راضی کرنے کے جذبے سے، تو اب جو تم دعائیں مانگتے ہو، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عید کے دن اے میرے بندو جو تم نے مجھ سے دعائیں مانگی، تو جو آخرت کے متعلق دعا مانگتے ہو میں اسے اسی وقت پورا کر دیتا ہوں۔ دوسری بات اللہ فرماتے ہیں جو تم دنیا میں جب تک تم میرے حقوق کا خیال رکھو گے، یعنی میرا لحاظ کرو گے، تو میں بھی تمہارے عیبوں پر پردہ پوشی کروں گا، تمہارے گناہوں کو چھپاؤں گا، تمہیں ذلیل نہیں کروں گا۔ چوتھی بات اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم میں تمہیں قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا، مجرمین کے ساتھ کھڑا ہو کر تمہیں ذلیل نہیں کروں گا، کھڑا کریں گے۔ اور پھر اللہ پانچویں بات فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے، اس مجلس سے ہی جو تم عید پڑھنے کے لیے آئے ہو، پورے راستے فرشتے موجود ہیں اور پورا ایک سما بنتا ہے، میں نے تمہارے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ اور آخری اعلان اللہ فرماتے ہیں، یہ بڑا عجیب اعلان ہے، یہ وہ چیز ہے جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اس جنت میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے جنت کو ملے گی وہ اللہ کی رضا ہے۔ یہ اللہ کی رضا ہے جو سب سے آخر میں اعلان ہوگا اہل جنت کے لیے کہ میرے بندوں میں آج تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ کہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑا اعلان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بڑا تمغہ، اسٹار اور امتیاز صحابہ کو دنیا میں دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں، غلام آقا سے راضی ہو جائے، آقا اس کو بیان کرے غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ صحابہ اللہ کی نظر میں کتنے مستند اور معتبر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رضا کو سند بنا دیا کہ یہ بھی مجھ سے راضی ہے اور میں بھی ان سے راضی ہوں۔ تو اللہ نے صحابہ کو یہ پروانہ دنیا میں دیا، ان کے لیے تو ہمیشہ ملا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ یہ پروانہ دے دیتے ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے۔ تو اللہ آخری اعلان عید کے بعد یہ فرماتے ہیں میرے بندو تم نے مجھے راضی کیا، میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ تم نے مجھے راضی کیا، میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ تو بس عید کا جو میرے دوستوں اصل پیغام ہے وہ دو بڑے پیغام ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنا، مخلوق کی طرف نظر کرنا، یعنی مخلوق کی ضروریات کو سمجھنا، ہمدردی، مواسات، موافات، کہ آپ کی نظر ہر جگہ ہو کہ ہمارا بھائی کوئی مسلمان ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ ہجرت کے موقع پر صحابہ نے دو بینیاں تھی تو ایک دے دی، زمین تھی تو آدھی دے دی، دو مکان تھے تو ایک مکان دے دیا، اپنی ہر چیز کو اٹھا کر جو ہے مہاجرین، مکہ کے مہاجرین کو دے دیا۔ یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے اس دور میں تو یہ باتیں نہ کرے کہ بجٹ فیل ہے، مہنگائی کا دور ہے۔ صحابہ نے اس دور میں عمل کر کے دکھایا جس دور میں کھانے کے بھی لالے تھے، جس دور کے اندر پینے کے بھی لالے تھے، جس دور کے اندر رہنے کو چھت نہیں تھی، فرش کے نیچے پانی نہیں تھا، اور جس دور کے اندر آسائش زندگی نہیں تھی، زندگی تک تھی، اس زمانے کے اندر صحابہ نے عمل کر کے دکھایا کہ ہم نے اپنی آدھی چیزیں اٹھا کر دے دی، بعد میں آنے والوں کا عذر ختم کر دیا۔ یہ مت کہنا کہ جی حالات بہت سخت تھے، مہنگائی بہت زیادہ تھی اس لیے ہم نے اس سال کسی کی مدد نہیں کی، نہیں، یہ صحابہ عذر ختم کر کے گئے ہیں۔ اس لیے عید کا بڑا پیغام ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی، ساتھیوں کی، آس پاس والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ وہ بھی عید میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھیں جو عید کا اصل پیغام ہے میرے دوستوں وہ کیا ہے، رمضان کے بعد اللہ نے عید عطا فرمائی ہے۔ یہ رمضان کیوں عطا فرمایا ہے؟ اللہ انسان کو نیکیوں کا ہنر بنانا چاہتے ہیں، اللہ انسان کو نیکیوں کی پریکٹس کروانا چاہتے ہیں کہ 30 دن میں اتنے ٹرینڈ ہو جاؤ، اتنی پریکٹس کر لو کہ تمہارے لیے 30 دنوں کے بعد عبادت کرنا تمہاری طبیعت بن جائے، تمہاری فطرت کا حصہ بن جائے، تمہیں مشکل نہ ہو عمل کرنے میں، نماز تمہارے لیے بھاری نہ ہو۔ تم کہتے ہو آنکھ نہیں کھلتی، رمضان کے اندر تم مسجد کے اندر آ جاتے ہو، وقت سے بھی جلدی نماز پڑھ لیتے ہو، عام دنوں میں فجر لیٹ ہوتی ہے اور رمضان میں فجر جلدی ہوتی ہے۔ رمضان کے اندر نمازی مسجد میں موجود ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ مشق کرواتے ہیں کہ تمہاری فجر کا عذر بھی ہم نے ختم کر دیا، تمہاری عبادت کی بھی پریکٹس کروا دی۔ یہ ساری پریکٹس کیوں کرواتے ہیں؟ تاکہ انسان نیکیوں کا عادی بن جائے اور اللہ اس انسان کا سرپرست بن جائے۔ سرپرست کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھے، جو آپ کے سر سے لے کر پیر تک
کہ بھائی پاسپورٹ تو نے بنوایا، وہ کہے گا نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا، کپڑے تیار کر لیے میں نے تو کچھ نہیں کیا، ٹکٹ کروا لیا جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، اچھا تیاری مزید کر لی میں نے تو کچھ نہیں کیا، بھائی تجھے حج میں جا رہے ہیں تو نے کچھ نہیں کیا، بھائی میں نے اس لیے کچھ نہیں کیا میں تو اپنے ابا کے ساتھ جا رہا ہوں، میرا نام تو پاسپورٹ میں ان کے پاسپورٹ میں ہے، جو تیاری کرنی ہے وہ کریں گے کیونکہ ابا سرپرست ہے، جو سرپرست ہوتا ہے وہ ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، بچہ بے فکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایمان والوں کے سرپرست ہے، وہ ہے تولی الصالحین، اس لیے اللہ تعالیٰ کی پریکٹس اور مشق کرواتے ہیں تاکہ تم میری سرپرستی کو لے لو، اور اللہ جب سرپرستی فرماتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسباب کا انتظار نہیں فرماتے، مخلوق کی مدد اور نصرت کا انتظار نہیں فرماتے۔ دو مثالیں دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا کی کفالت میں تھی، ایک مرتبہ کسی کام سے ان کو باہر نکلنا پڑ گیا، جب زکریا واپس لوٹے تو پریشان دیر ہو گئی کہ میں تو مجھے لیٹ ہو گیا سفر میں، اب کیا ہوگا؟ جب واپس لوٹے تو مریم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ بالکل انواع و اقسام کے تازے تازے پھل موجود تھے۔ یا مریم یہ کہاں سے انا لگی حاضا، یہ تیرے پاس فروٹ کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے پناہ نوازتے ہیں۔ آپ تو چلے گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھوک لگی تو جنت سے پھل اور فروٹ کا انتظام کر دیا، یہ ہے وہ ہے تولی الصالحین۔ مریم نے اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی پریکٹس کروا دی کہ جب زکریا غائب ہوئے تو خود سرپرست بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کے سرپرست بننا چاہتے ہیں۔ دوسری مثال عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، بڑے تابدار قسم کے روشن ماضی جن کا ہے، بادشاہ گزرے ہیں اور بڑے جو ہیں وہ اللہ والے گزرے ہیں، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، جن کے دور کے اندر بھیڑیا اور جو ہے بکری ایک ہی تالاب سے پانی پیتے تھے۔ جو عمر بن خطاب کا دور تھا اسی کی پوری مکمل تصویر عمر بن عبد العزیز کے دور میں تھی۔ بڑے بادشاہ تھے لیکن جب بادشاہت پر بیٹھے ایسی اللہ کی یاد لگی کہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ عید کا دن تھا، اپنے بچوں کے لیے خدا کی قسم کپڑے بھی نہیں تھے، بیوی نے کہا بیت المال سے لے لو اور بعد میں پیسے لوٹا دینا۔ کہا کیا تم میری زندگی کی ضمانت دیتی ہو کہ میں بعد تک زندہ رہوں گا؟ اگر دیتی ہو تو میں قرضہ دے دیتا ہوں۔ بیوی نے کہا نہیں زندگی کی ضمانت تو نہیں دیتی، تو کہا بس جو ہے اسی کے اندر گزارا کرو۔ اتنے عادل نیک متقی بادشاہ جب دنیا سے گئے ان کے سارے رشتہ دار آ گئے، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، تم نے دیکھو وہ فلاں گورنر فلاں وزیر دنیا سے گیا جائیدادیں چھوڑ کر گیا، تم نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا میں نے اپنے بچوں کو نیکی سکھائی ہے، میں نے اپنے بچوں کو تقویٰ سکھایا ہے، میں نے اپنے بچوں کو اللہ سے تعلق بنانا سکھایا ہے، میں نے اپنے بچوں کو اللہ کے سامنے رونا سکھایا ہے، میں نے اپنے بچوں کو اللہ کے سامنے گڑگڑانا سکھایا ہے، میں نے اپنے بچوں کو اللہ سے تعلق میں آنا سکھایا ہے۔ اگر میرے بچے تقویٰ کی زندگی پہ باقی رہے، اگر میرے بچے اللہ سے دوستی پر باقی رہے تو وقت اور زمانہ دیکھے گا کہ میرے بچوں کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہے تو اللہ صالحین کہ اللہ نیکوں کی سرپرستی براہ راست کرواتے ہیں، اور زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب عمر بن عبد العزیز دنیا سے رخصت ہوئے اور جو ان کی جگہ جو بادشاہ بنا، اس بادشاہ کو اچھے لوگوں کی ضرورت تھی اور اس کو اچھا انسان کی نظر آ نہیں رہا تھا کہ وہ عمر بن عبد العزیز کے بچوں کا وہ تمام صلاحیتیں تھی جو ایک نیک انسان میں ہونی چاہیے۔ 11 بیٹے عمر بن عبد العزیز کے تھے، اس بادشاہ نے 11 کے 11 صوبوں پر 11 گورنر عمر بن عبد العزیز کے بیٹوں کو بنا دیا، 11 کے 11 صوبوں پر۔ اور زمانے میں وہ وقت دیکھا کہ ایک ایک چھوٹے سے جامع مسجد میں کروڑوں اربوں روپے کے گھوڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے، اور مروان اور عبد الملک جو کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑ کر گئے تھے ان کی اولاد بھیک مانگا کرتی تھی جامع مسجد پر بیٹھ کر۔ زمانے نے یہ وقت بھی دیکھا وہ ہے تو اللہ صالحین، وہ نیکوں کی سرپرستی خود کرتا ہے، اسباب پر مدار نہیں ہوتا۔ جن کے لیے اسباب چھوڑے گئے وہ سڑک پہ آ گئے، جن کے لیے سڑک چھوڑ کے گئے وہ محلات میں آ گئے۔ یہ ہے وہ ہے تو اللہ صالحین۔ اللہ تعالیٰ یہی چیز ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سرپرست بن جائیں۔ تو بس اسی پیغام کو لے کر یہاں سے جانا ہے۔ اب اللہ سے دعا ہے جتنی باتیں بیان ہوئی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 باتیں سن لیجیے، ایک تو صدقہ فطر کے حوالے سے جو ہے کل بھی عرض کیا کہ عید سے پہلے اسے دینا ضروری ہے، اور یہ ہر کے سرپرست کی طرف سے اپنے ماتحتوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان کا صدقہ فطر ادا کرے۔ دوسرا نماز عید کا طریقہ ہے، اب یہ عید کی نماز ہوگی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، 2 رکعت نماز
پیچھے پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ. یہ جو میں نے کہہ دیا کہ آپ نے ابھی بھی سوچ لیا بس کافی ہے. نماز کھڑی ہونے کا سوچنے کی بھی ضرورت نہیں, آپ کی نیت ہوگی. بس ابھی آپ کے لیے سوچ رہے بس وہ آپ کی نیت ہو گئی. نیت زبان سے ضروری نہیں ہوتی. اب نماز کیسے ہوگی؟ ہم جب عید کی نماز شروع کریں گے تو پہلی رکعت کے اندر میں نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے ہیں. آپ سب جب پہلی مرتبہ دیکھیے رکوع میں جانے سے پہلے میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہوں گا. ایک تو رکوع میں جانے کا اللہ اکبر ہوگا, اس کی بات نہیں کرنا. رکوع میں جانے سے پہلے پہلی رکعت میں 4 مرتبہ میں نے اللہ اکبر کہنا ہے. کتنی مرتبہ کہنا ہے؟ پہلے اور چوتھے میں ہاتھ باندھنا ہے, درمیان کے 2 میں ہاتھ چھوڑ دینا. آسان ہے نا؟ پہلے اور چوتھے میں ہاتھ باندھ لینا ہے, درمیان کے 2 میں ہاتھ چھوڑ دینا. جب ہم پہلے میں ہاتھ باندھیں گے تو ثنا پڑھ لیں گے, اور پھر اس کے بعد 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں گے, چوتھے میں ہاتھ باندھ دیں گے. ٹھیک ہے, پھر میں قرات کروں گا اور پہلی پوری رکعت عام نماز کی ترتیب پر ہوگی. تو پہلی رکعت میں رکوع میں جانے کی تکبیر سے پہلے 4 تکبیریں ہوں گی, جس میں پہلی اور چوتھی میں ہاتھ باندھنا ہے, درمیان کی 2 میں ہاتھ چھوڑ دینا. دوسری رکعت کے اندر ہم پہلے تلاوت کریں گے, قرات کریں گے. قرات کرنے کے بعد میں ٹوٹل 4 مرتبہ اللہ اکبر کہوں گا. قرات کے بعد 4 مرتبہ. شروع کے 3 میں ہاتھ اللہ اکبر کانوں کا اٹھا کر چھوڑ دیں گے, اور جب چوتھی مرتبہ کہوں گا تو رکوع میں چلے جائیں. آسان ہے نا؟ اب نیت کر لیں, انشاءاللہ دین کی نماز ہوگی.